نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 50 سے سٹارٹ کریں گے۔ پہلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں اس رکوع کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے بنی اسرائیل کو، اولاد یعقوب کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم سب یاد کرو، تم سب یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تم کو تمام جہان والوں پر، تمام جہاں کے لوگوں پر۔ اور تم سب ڈرو، اس دن سے نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے کوئی نہ ہی قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، شفاعت، اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ ہی وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہونے کے بعد کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو عطا کی ہوئی نعمتیں جن کی ان لوگوں نے ناشکری کی۔ اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، فرعونیوں سے، وہ سب تکلیف پہنچاتے تھے تم کو، برے عذاب کی، بدترین عذاب کی، وہ سب خوب ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور وہ سب زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کیا کر رہے ہیں؟ فیورز، اپنی نعمتیں بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا، کون کون سے معجزات تمہارے لیے کیے۔ جو ایک معجزہ یہاں پر آ رہا ہے وہ یہاں پر آیہ نمبر 50 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اب یہ دیکھیں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں نا، جتنے بھی چیزیں بالکل شارٹ میں آ رہی ہیں، سمجھ لیجئے یہ جو سورۃ البقرہ ہے نا، یہ پورے قرآن کا بلو پرنٹ ہے۔ یعنی جو بھی چیزیں ڈیٹیل میں آگے قرآن میں آنے والی ہیں ان سب کی ایک لسٹ یہاں پر سورۃ البقرہ میں اس کو لسٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ ہر وہ چیز جو آگے ڈیٹیل میں آئے گی ہم سورۃ البقرہ میں اس کی چھوٹی چھوٹی جھلک ہم کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے واقعات جو ہیں آگے سب ڈیٹیل میں آئیں گے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو چھڑوایا فرعون کے چنگل سے، اور راتوں رات وہ لے کر ان کو وہاں سے چلے گئے، مطلب نکل گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لے کر ان کو بھاگو اور نکل جاؤ، تو راتوں رات یہ سارے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے۔ پھر جب آگے وہ لوگ پہنچے ہیں، جب صبح کا وقت ہوا تو فرعونیوں کو پتا چلا کہ یہ سارے لوگ تو بنی اسرائیل کون تھے؟ فرعونیوں کے قید میں تھے نا، انہوں نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا بنی اسرائیل کو، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، وہ بھی اسی قوم کے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والوں کو چھڑا کر لے کر رات میں نکل گئے۔ تو جب پتا چلا فرعون کو کہ یہ جو ہمارے غلام ہیں یہ سب فرار ہو گئے ہیں، تو ان لوگوں نے پیچھا شروع کر دیا۔ اراؤنڈ 6 لاکھ لوگ تھے، 6 لاکھ، 6 lakhs، اور یہ لوگ سب بھاگ رہے ہیں آگے آگے، اور پیچھے کون تعاقب کر رہا ہے؟ فرعون کے، فرعون اور فرعون کا پورا لشکر ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، بحر کلزم ہے۔ اب وہ جو سمندر ہے اس کو دیکھ کر یہ جو لوگ تھے وہ گھبرا گئے، ایک دم سٹپٹا گئے کہ ارے اب کیا ہوگا، ہم جو تھے اچھے خاصے کم سے کم اس کی غلامی میں زندہ تو تھے، فرعون کی غلامی میں، تم نے تو کیا کر دیا یہاں پیچھے، اب وہ ہمیں قتل کر دے گا اور آگے سمندر ہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے رستہ دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا جو عصا ہے، اپنی جو لکڑی ہے، وہ جو سٹاف لیتے تھے
جس سے لکڑیوں کا وہ کیا یوز ہوتا تھا، وہ سب کچھ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو وہ جو عصا جس پر ٹیک لگا کے چلتے ہیں نا، وہ لکڑی جو ہوتی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی. اللہ نے حکم دیا کہ اس لکڑی کو آپ سمندر پر ماریے، اور سمندر جو تھا وہ دو حصوں میں اس طرح سے کٹ کر الگ ہو گیا، پھاڑ دیا اللہ نے سمندر کو. اور بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، راستہ بنا دیا. کس کے لیے؟ سارے بنی اسرائیل کے لیے. یہاں پر بنی اسرائیل ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ پیچھے سے کون آ رہا ہے؟ فرعون. اور یہ آگے ہیں بنی اسرائیل، اور یہ ہے سمندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر سمندر کی لہروں کو اونچے پہاڑ کے تودوں کی طرح کھڑا کر دیا، اور بیچ میں سے راستہ بنا دیا. اور کیا کہا کہ آپ اس پر لکڑی ماریے، اپنا عصا اپنا اسٹاف اس پہ ماریے. وہ دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا سمندر. اور موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل 6 لاکھ لوگ، سوچیں امیجن کریں کہ کتنا وقت اس کے لیے کنزیوم ہوا ہوگا، یا اگر نہیں بھی ہوا ہوگا تو اللہ نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس سمندر میں راستہ بنا دیا. اور وہ سمندر کے اندر سے نکل کے چلے گئے، سوکھی زمین کر دی اللہ نے. تو یہ معجزہ تھا، یہ میریکل تھا اللہ رب العزت کی طرف سے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا. اور یہ سارے لوگ دیکھیں، یہ سب کچھ یہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں. کون؟ بنی اسرائیل. کہ ہمارے لیے اللہ نے اتنا بڑا معجزہ کیا، اور کرنے والے کون ہیں؟ اللہ نے کس کو دیا یہ معجزہ؟ ہمارے نبی کو دیا. تب بھی یہ اپنے نبی کے ناشکرے تھے، اللہ کے ناشکرے تھے، معجزوں کے ناشکرے تھے، سب چیز کی یہ ناشکری کرتے تھے. اب اللہ نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کو نکال دیا. اب یہ یہاں بنی اسرائیل یہاں پر پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگ نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ. وہ ان لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا، لیکن اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا دیا. اب جیسے ہی یہ جو فرعون کا لشکر ہے یہاں پر داخل ہوا اور یہاں پر آیا، یہاں سے چل کر، تو اللہ نے یہ دونوں سمندر دوبارہ سے ملا دیے، اور یہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر ڈوب گئے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ہم نے تمہارے لیے کیا کیا. کتنا بڑا معجزہ ہے نا، کتنی بڑی. انسان کو سب سے پیاری کیا ہوتی ہے؟ اپنی جان ہوتی ہے. اللہ نے وہ جان ان کی بچائی، اور وہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے یہ معاملہ ہوا کہ آگے سمندر، پیچھے فرعون، دونوں طرف سے جان جو تھی پھنسی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو نکال دیا. تو اللہ فرما رہے ہیں، اور جب یعنی جب جب آ رہا ہے نا وہ از اللہ کہہ رہے ہیں اور یاد کرو، اور یاد کرو جب، وس کرو اور یاد کرو جب، اور یاد کرو جب. اللہ فرما رہے ہیں، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کیا کیا تم کو. پہلے تو وہ قتل کر رہے تھے، تمہارے عورتوں کو بچا کر تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہے تھے، اس سے ہم نے تم کو نجات دی. پھر کیا کیا؟ وہ اور اینڈ از. یہ از جب بھی آتا ہے نا، از آتا ہے، یہ پاسٹ ٹینس کے لیے آتا ہے، پہلے ماضی کے لیے، یعنی کوئی واقعہ گزرا ہوتا ہے، کوئی پاسٹ میں کوئی سٹوری ہوتی ہے، اس کے لیے آتا ہے. اور جب، اور اللہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یاد دلا رہے ہیں. اس کرو، تم سب یاد کرو جب، اور جب فرق نہ فرقف، اور نہ، فرق کا مطلب پھاڑ دیا. پھاڑ دیا، کس نے پھاڑ دیا؟ نہ ہم نے. وی پارٹیڈ، ہم نے بتایا نا اینڈ میں بھی نہ آئے گا تو نہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پھاڑ دیا. فرق، زیادہ تر ف سے سٹارٹ ہونے والے جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں نا، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ٹوٹ پھوٹ کا ہی حساب کتاب ہوتا ہے. یا تو پھاڑنا ہوتا ہے، یا توڑنا ہوتا ہے، یا ٹوٹنا ہوتا ہے، پھٹنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرقہ. فرقہ کا مطلب ہے، ہم فرقان ورڈ ہے فرقہ. فرقہ میں کیا ہوتا ہے؟ فرقان. ابھی آئے گا نیکسٹ آیا میں. فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرق کرنا. فرق کرنا مطلب حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر کے، سیپریٹ کر کے دکھا دینا. ٹھیک ہے، تو الگ الگ کرنا، پھاڑ دینا. اب یہ اللہ نے سمندر کو کیا کیا؟ پھاڑ دیا، مطلب الگ الگ دو ٹکڑوں میں کر دیا. ٹھیک ہے، تو فرقہ یعنی پھاڑ دیا نہ ہم نے کس. اور جب پھاڑ دیا ہم نے کس نے؟ اللہ فرما رہے ہم نے پھاڑ دیا. بکم، بی لیے، فور، کم تمہارے لیے، تمہارے، اور یو. بی حرف جر ہے، اس لیے کم کو پہلے پڑھ لیں گے اردو میں، انگلش میں سیدھا پڑھیں گے. پھر پھاڑ دیا ہم نے، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے، البحر.
अल बहर समंदर को, द सी, अल से है ना, द सी, बहारा इसके रूट लेटर है, समंदर को फाड़ दिया, फअनजयनाकुम, फिर, देन, अनजयना एक वर्ड है, फ को हटा दीजिए, कुम को हटा दीजिए, अंजयना एक वर्ड है, हमने लास्ट आयत में भी पढ़ा। नून जीम वाव इसके रूट लेटर हैं, और ना खड़ी जबर के साथ, एंड में आएगा तो अलिफ के साथ, दरमियान में आएगा तो खड़ी जबर के साथ, शुरू में आएगा तो जबर के साथ। तीनों का मतलब क्या होता है? हम। ये नाम है, तीनों का मीनिंग होता है हम। शुरू में आएगा जबर के साथ, दरमियान में आएगा खड़ी जबर स्टैंडिंग फतहा के साथ, आखिर में आएगा अलिफ के साथ। ना का मतलब होता है हम। ठीक है, नून जीम वाव इसके रूट लेटर है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? नून जीम या, तो ये वाव या, वाव ने या को अपनी जगह दे दी, अलिफ वाव या। तीन क्या है? हरफे इल्लत है, वीक लेटर हैं, जो एक दूसरे को अपनी जगह दे देते हैं या पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, हट जाते हैं, हजफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाव ने या को अपनी जगह दे दी। अंजय नजू निजात, ठीक है, अंजयना, नून जीम वाव इसके रूट लेटर हैं, और ना मतलब हमने, हमने निजात दी। निजात दी मतलब बचा लिया, सेव कर लिया, बचा लिया, हमने बचा लिया, हमने सेव कर लिया, वी सेव्ड यू। हमने, ना मतलब हमने, नजो निजात दी, बचा लिया, कुम तुमको, तुम सबको, यू ऑल किसको? बनी इसराइल को, व और, एंड, अगरका, अगरकना, जैसे अंजैना है वैसे ही अगरकना है, गैन र ऑफ, गर्क, ना हमने, ना मतलब हमने, का गर्क कर दिया, गर्क कर दिया मतलब डुबा दिया, डुबो दिया, हमने डुबो दिया। किसको डुबो दिया? आले फिरौना, फिरौनियों को, फिरौन के मानने वालों को, असहाबे आले फिरौन को। फिरौनी कह सकते हैं आप, आले फिरौन कह सकते हैं, या फिरौन के मानने वाले। ठीक है, फिरौन वालों को, इसका तर्जुमा आप वाले भी कर सकते हैं। फिरौन वालों को, फिरौनियों को, जो फिरौन के फॉलोअर्स थे, उसको मानने वाले थे, उन सबको गर्क कर दिया, डुबा दिया, और तुम सबको बचा लिया। वह अंतुम, वह और, अंतुम तुम सब, अंतुम मतलब तुम सब, यू ऑल, तुम सब क्या कर रहे थे? तंजुरूना, त तुम, ऊना सब, नजरा नजर, नजर से देख रहे थे, नजरा मतलब देखना, तुम सब देख रहे थे। यानी तुमने तो अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखा, तब कैसे तुम इतने नाशुक्र हो? जरा याद करो मेरी नेमत के मैंने तुमको बचा लिया, फिरौनियों को तुम्हारे सामने डुबो दिया, कैसे तुम्हारी जान पे बनी हुई थी, हलक तक जान आई हुई थी, और अल्लाह से दुआएं कर रहे थे, जब तो तुम्हें बहुत अल्लाह याद आ रहा था, और जब निजात दे दी तो तुम अल्लाह को भूल गए। तो अल्लाह फरमा रहा है, तो हमारा भी यही मामला होता है ना, कि जब कोई मुसीबत परेशानी होती है, अल्लाह याद आ जाता है। जैसे परेशानी खत्म हो जाए तो फिर हम अल्लाह को भूल जाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है, जरा याद करो वो नेमत जब मैंने तुमको बचाकर उनको गर्क कर दिया, तुमने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा, नजारा, उस सब चीज को विटनेस किया। ठीक है, और जब फर्क यानी फाड़ दिया हमने, अलग कर दिया हमने तुम्हारे लिए समंदर को, फिर निजात दी हमने तुमको, बचा लिया हमने तुमको, और गर्क कर दिया यानी डुबो दिया हमने, आले फिरौन को, फिरौनियों को, फिरौन वालों को, और तुम सब देख रहे थे। चलिए रिपीट करेंगे इंशाल्लाह, एक बार और हम कर दें। और जब फाड़ दिया हमने तुम्हारे लिए समंदर को, फिर निजात दी हमने, बचा लिया हमने तुमको, और गर्क कर दिया, डुबो दिया हमने फिरौनियों को, और तुम सब देख रहे थे। चलिए सिस्टर, लास्ट रीडर कौन थे?
سسٹر نوشاد. سسٹر نوشاد نہیں آ رہی ہے. جی جی پڑھیے, ترجمہ کیجیے. سسٹر نعمت کوٹ آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑ دیا بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے نجات دی تم کو وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا ڈبو دیا آل فرعون فرعون کی آل کو فرعون کے لوگوں کو وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے. ماشاءاللہ. سسٹر نوشاد آپ پڑھیں گے. جی باجی. وہی اور جب فرقنا پھاڑ دیا ہم نے بیکم تمہارے لیے بہارا باجی یعنی سمندر, باہر سمندر. فانجیناکم اور نجات دی اغرقنا اور غرق کیا آل فرعون کو وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے. ماشاءاللہ. سسٹر مریم انصاری آپ پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا and when we departed بكم البحر for you the sea فأنجيناكم وأغرقنا then we saved you and we drowned آل فرعون the people of Fir'aun وأنتم تنظرون while you were looking. ماشاءاللہ. اللہم زد فزد. چلیں نیکسٹ آیا کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. آیا نمبر 51. وَإِذْ اور اینڈ از جب when. ٹھیک ہے. اللہ ایک اور نعمت یاد دلا رہے ہیں. وعدنا وعد وعین دال اس کے روٹ لیٹر ہے. وعدہ یعنی وعدہ لینا, وعدہ لیا یا وعدہ کیا. کس نے لیا وعدہ؟ نہ ہم نے. اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اربعین عین اس کے روٹ لیٹر ہیں. اربع کا مطلب ہوتا ہے چار. اربع کا مطلب ہوتا ہے چار, اور اربعین اینا لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 40. ٹھیک ہے. اربعین ربع اس کے روٹ لیٹر ہے ربعین ربع, اور اربع کا مطلب ہے چار. اربعین اینا لگ جائے گا تو 40 ہو جائے گا. جیسے عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10, عشرین کا مطلب ہو جاتا ہے اینا لگ جاتا ہے. ایسے اینا لگنے سے وہ زیرو بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ثلاثہ مطلب 3 اور ثلاثینہ مطلب 30. اربعین یہ ورڈ آیا ہے اور اربعین کا مطلب ہوگا 40. کیا 40؟ لیلتن لام یا لام لیل راتیں. لیلہ مطلب راتیں, نائٹس. اب دیکھیں رات کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے صرف موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا, دن کے لیے نہیں بلایا. جیسے ہم اپنی لینگویج میں کیا کہتے ہیں, ہم 4 دن کے لیے, ہم 40 دن کے لیے اپنے نیٹو پلیس پر جا رہے ہیں, اپنے گاؤں جا رہے ہیں, 40 دن کے لیے جا رہے ہیں, تو ہم دن کہتے ہیں نا. عربی لوگ اس کو رات کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسلامک جو دن ہوتا ہے, جو شریعت میں دن شروع ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے. تو رات پہلے ہوتی ہے ہمارے اسلام میں, پھر دن آتا ہے. تو اسی لیے عربی لوگ جو ہیں اپنے دن کو رات کہتے ہیں. یعنی ہم 40 رات کے لیے جا رہے ہیں. اگر ان کو کہنا ہوگا ہم کہیں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں 3 دن کے لیے, تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم 3 راتوں کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ عرب میں لیلہ کہا جاتا ہے انسٹیڈ آف صبح.
اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، کس چیز کا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، یعنی اپنی کتاب دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، ثم ماؤنٹ طور پر، ثم پھر، دین اتخذتم، اتخذتم، یہ دیکھیں یہ روٹ لیٹر ہم نے کل بھی پڑھ لیا تھا، لا یوخذ منہا، نہیں اخذ کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، عدل کوئی بدلہ، اخذ کرنا حمزہ خو زال اس کے روٹ لیٹر ہے، حمزہ خو زال، اخذ کرنا مطلب لینا، تم، تم نے اخذ کر لیا، یا بنا لیا، یا لے لیا، تینوں میں سے کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لے لیا، بنا لیا، اخذ کر لیا، کس نے؟ تم نے۔ اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم سب نے بنا لیا، کن سب نے؟ بنی اسرائیل نے بنا لیا، العجلہ، عین جیم لام، عجل کا مطلب ہوتا ہے بچڑا، بچڑا مطلب گائے کا جو بچہ ہوتا ہے نا، کاف اس کو کہا جاتا ہے بچڑا۔ تو جب بھی یہ عجل ورڈ آئے گا تو آپ نے کیا ترجمہ کرنا ہے؟ بچڑے کو معبود، بچڑے کو معبود، بچڑے کو معبود بنا لیا مطلب اس کی پرستش شروع کر دی، اس کو خدا بنا لیا، اس کی عبادت ان لوگوں نے شروع کر دی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے 40 دن کا ان لوگوں سے انتظار نہیں ہو سکا، ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو یہاں پر ترجمہ کیسے کریں گے ہم لوگ؟ اجل جب بھی ورڈ آئے گا آپ نے ترجمہ کرنا ہے بچڑے کو معبود۔ پھر تم سب نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من سے، فرام، بعدی ہی، بعدی با عین دال بعد مطلب بعد، آفٹر، ہی اس کے مطلب موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے، ہز یا ہم، آفٹر ہم، ان کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وہ اور، اینڈ، انتم، تم سب، یو آل، تم سب کیا تھے؟ ظالمون، زوئے لام میم، ظلم سے بنا ظالم، ظلم کرنے والا، اونا لگ گیا تو ظلم کرنے والے۔ انہوں نے کیا ظلم کیا تھا؟ اللہ کا حق ہے نا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، ہم نے آپ کو ظلم کی کیا ڈیفینیشن بتائی کہ جو کسی کا حق ہے وہ اس کا حق اس سے چھین لیا جائے، تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے کہ اللہ معبود ہے، اللہ کیا ہے؟ اس کی ہی ورشپ کی جانی چاہیے، اسی کو معبود ماننا چاہیے۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ کا حق اٹھا کر کس کو دے دیا؟ ایک بچڑے کو دے دیا۔ اصل میں ہوا یوں تھا کہ سامری نام کا ایک جادوگر تھا، اس نے جبریل علیہ السلام آئے تھے اور جبریل علیہ السلام کے پیروں کے نشان جو تھے اس کے اندر جو مٹی تھی اس نے اٹھا کے گائے کے بچڑا جو ہوتا ہے، گائے کا بچڑا کا اس نے وہ بنایا پتلا، گائے کا بچڑا بنایا، پتلا بنایا، اور اس پتلے کے منہ میں وہ مٹی ڈال دی۔ اب اس سے ایک الگ طریقے کی آواز آنے لگی، جیسے ایک مٹی کے جیسے اوریجنل کوئی بچڑا بول رہا ہو۔ تو ان لوگوں نے وہ ان لوگوں کو کیا کر دیا کہ دیکھو، اس سامری نے کہا کہ دیکھو یہی موسیٰ کا خدا ہے، اور یہ دیکھو تم کہ یہ کیسا ہے، مٹی کا ہے، پتھر کا، یہ سونے چاندی کا بنا ہوا ہے، اور تب بھی یہ تم سے بات کر رہا ہے۔ بات ان دا سینس یہ لوگ کیا کر رہے تھے، وہ اس کی جو آواز نکل رہی تھی نا، اس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سے بات کر رہا ہے، جو ایک بچڑے کی جیسی آواز نکل جاتی ہے، تو وہ اس کو ان لوگوں وہ سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا اور ان لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ تو سوچی کتنا کمزور ایمان ہے کہ ایک مسلمان ہو کر، تم ایک ایمان والے ہو کر اتنی چھوٹی سی بات سے بہک گئے۔ اب یہ عام طور پر بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور چیزوں کے آگے جھکنا شروع کر دے، اور یہ آج کے دور میں بہت کامن ہے، مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہی نہیں ہے، اللہ کے آگے دوسروں کے سامنے جھکنا، ان سے مدد مانگنا، یہ شرک نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن ہے یہ شرک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ تم نے ظلم کیا، کتنا بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ سورۃ اللقمان میں فرما رہا ہے کہ بے شک شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے کہ اللہ کا حق تم کسی اور کو اٹھا کر دے دو۔
یقیناً وہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اور وہ ظلم تم نے کیا اللہ کے ساتھ کہ تم نے اس کو حق کو چھین کے ایک بچڑے کو دے دیا، وہ بھی بے جان بچڑے کو۔ اصل میں جب یہ بھاگ کر نکل رہے تھے نا، جب ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا نا کہ یہ کیا کر رہے تھے، یہ سمندر کی طرف آ کر کھڑے ہو گئے تھے، یہ بھاگے تھے رات کو، راتوں رات بھاگے تھے سارے بنی اسرائیل، اور پیچھے سے فرعون نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ جب انسان کو کہا جائے کہ چلو آج سب کچھ چھوڑ کر نکلنا ہے، تو جلدی جلدی میں انسان کیا لیتا ہے؟ جو اپنی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، خاص طور پر انسان سونے چاندی کی چیز یا کوئی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ لیتا ہے۔ تو پہلے کے زمانے میں ڈاکیومنٹس وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو وہ سونا چاندی جو کچھ لیا تھا ان لوگوں نے وہ سب جمع کر لیا اس نے، سامری نے ان سے لے کر، اور اسی کا بچڑا بنا دیا، اور اسی بچڑے کے اندر وہ مٹی ڈال دی، اور اس سے آواز نکل آئی۔ اور کچھ اسکالرز یوں کہتے ہیں کہ اس کے جو بچڑا اندر سے کھوکھلا تھا، اندر سے ایمٹی تھا نا، تو اس کے اندر جب ہوا جاتی تھی تو ایک طریقے کی ساؤنڈ پیدا ہوتی تھی۔ ہم نہیں جب انڈر گراؤنڈ جاتے ہیں تو ہماری کیسے ایکو آتی ہے، بار بار ریپیٹ ہوتی ہے آواز، تو ویسے ہی جب وہ ہوا کی آواز اس کے اندر جاتی تھی، وہ اس قسم سے اس نے بنایا تھا، اتنی ٹیکنالوجی، اتنا اس نے دماغ لگا کر بنایا تھا سامری نے اس بچڑے کو، کہ اگر اندر اندر ہوا جائے گی تو وہ اس طریقے سے ٹکرا کے اس میں سے آواز جیسی ساؤنڈ باہر آتی تھی۔ تو ان لوگوں نے یہ الگ الگ ویوز ہیں، لیکن ایک ویو یہ بھی ہے کہ جو جبریل علیہ السلام کے پیروں کی جو خاک تھی، مٹی تھی، وہ اس نے اس کے منہ میں ڈال دی تھی، اس کی وجہ سے وہ آواز آئی تھی۔ تو یہ ان لوگوں، یہ اس طریقے سے اس نے گمراہ کر دیا، اور ان سب لوگوں نے مان بھی لیا۔ اراؤنڈ 70,000 لوگ ایسے تھے 6 لاکھ میں سے جنہوں نے اس کی بات مان کر اور اس کی پوجا پرستی شروع کر دی۔ اللہ فرما رہے کہ ان کے جانے کا تمہیں اتنا انتظار نہیں ہوا کہ وہ تمہارے لیے کتاب لینے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تھے، لائف کوڈ لینے گئے تھے، اور تم نے کیا کیا؟ اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، تم نے بہت بڑا ظلم کیا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا۔ ٹھیک ہے؟ اور جب وعدہ لیا نہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن راتوں کا، ثم پھر اتخذا اخذ کر لیا تم نے بنا لیا تم نے العجلہ بچڑے کو معبود من سے بعد ہی اس کے بعد سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وہ اور انتم تم سب ظالمون ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے جانے کے بعد سے، جانے لکھا ہوا نہیں، ہم آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے بتا رہے، اور تم سب ظلم کرنے والے تھے۔ چلیے ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سسٹر نوشاد آپ پڑھیں گے؟ سسٹر ریئل میں یہ کس کا نمبر ہے، وہ آپ انمیوٹ کیجئے۔ سسٹر رضیہ شیخ، سسٹر رضیہ شیخ انمیوٹ کیجئے۔ پڑھو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ وانتم ظالمون، اس کے بعد اور تم سب ظلم کرنے والے۔ جی ماشاءاللہ۔ سسٹر پروین بیگم، سسٹر یہ بیٹے پروین اس کو بیگم انمیوٹ کر دے۔ جی ریپیٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعیز، اور یاد کرو جب فرحنا ہم نے پھاڑا بکمل بحرا سمندر کو۔ نیچے والی آیت، نیکسٹ آیا جی۔ آیت نمبر 51۔ وعیز وعدنا، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن راتوں کا، ثم اتخذتم العجل،
پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو من بعد ہی اس کے بعد سے، وہ انتم اور تم سب ظالم تھے، ظالمون تم سب ظالم تھے۔ سسٹر نازیہ علی. سسٹر نازیہ. سسٹر روزینہ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وَإِذْ وَعَدْنَا, and when we appointed Musa alayhi salam, 40 laylatan, 40 nights, ثُمَّ then تَجَدْتُهُمْ, you took, اتخذ sorry, اتخذ okay, اتخذتم, you took ijla, bachde ko, the calf, min from ba'dihi, after him, like after him, wa antum zalimun, and you were the wrongdoers. ماشاء اللہ. چلیے نیکسٹ آیا کی طرف چلتے ہیں. آیا نمبر 52. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون. ثم پھر then عفونا عفونا عین فا واو, سوری اس کے روٹ لیٹر ہیں عین فا واو, عفو اور نہ, درگزر کر دیا. کس نے درگزر کر دیا؟ ہم نے. اللہ فرما رہے ہم نے, یعنی اتنا بڑا گناہ تم نے کیا تھا تب بھی اللہ نے کیا کیا؟ درگزر کر دیا. اور اللہ نے اس چیز کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. پھر معاف کر دیا ہم نے, درگزر کر دیا ہم نے عنکم سوری تم سے, فرام یو, یعنی تم سے اتنا بڑا گناہ بھی ہم نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. من سے, فرام, بعدی بعد, آفٹر, با عین دال اس کے روٹ لیٹر ہے, بعدی ذالکا اس کے, یعنی اس واقعے کے, اس اتنے بڑے انسیڈنٹ کے, اتنے بڑے شرک کرنے کے بعد بھی تم کو ہم نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا, درگزر کر دیا ہم نے تم سے. لعل تاکہ یا شاید کے, یہ دونوں ترجمے اس کے ہوتے ہیں. تاکہ بھی ہوتا ہے, سو دیٹ بھی ہوتا ہے, اور پرہیپس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پرہیپس بھی ہوگا, سو دیٹ بھی ہوگا, دونوں ترجمے ہوتے ہیں لعل کے. لعل تاکہ, تم سب, یو آل, تشکرون تاکہ تم سب, تم اونا سب, شکرا شکر گزار ہو جاؤ, شکر کرنے والے ہو جاؤ, شکر گزار ہو جاؤ. so that you may be grateful, so that you perhaps may be, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمت پہ کچھ تو شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں یہ جو تم نے کام کیا تھا شرک کا, اس پہ تو اللہ معافی ہی نہیں دیتا. اللہ ماشاء اللہ کہ بندہ سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لے, ورنہ تو اگر وہ شرک کی حالت میں مر جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بھی معافی نہیں دی ہے شرک کی. تو اللہ فرما رہے اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی ہم نے تمہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا, تم سے درگزر کر دیا, تاکہ تم اللہ کے کیا بن جاؤ؟ شکر گزار بندے بن جاؤ کہ اللہ تو نے ہمیں اتنے بڑے گناہ کے بعد میں, ہماری جو نادانی تھی اس کے بعد بھی تو نے ہمیں کیا کر لیا؟ دوبارہ سے معاف کر کے ہم سے وہ گناہ ہٹا دیا. اچھا, اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کمپنسیشن رکھا تھا جو کہ ہم اگلی آیت میں انشاءاللہ آگے آئے گا تو پڑھیں گے کہ اچھا چلے جب آئے گا تب ہم دیکھتے ہیں. پھر درگزر کر دیا ہم نے, معاف کر دیا ہم نے تم سے, اس کے بعد سے, یعنی اس واقعے کے بعد سے, لعل تاکہ تم سب, تشکرون تم سب شکر گزار ہو جاؤ. پھر درگزر کر دیا ہم نے, معاف کر دیا ہم نے تم کو اس کے بعد سے, اس واقعے کے بعد, تاکہ تم سب شکر گزار ہو جاؤ. چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. سسٹر
روبینہ قادری، سسٹر روبی اسیر، ریڈی رہیں آگے کے لوگ. سسٹر روبینہ قادری، سسٹر روبی اسیر، مائکس انمیوٹ کیجئے. سسٹر رخسانہ مہربان، مائکس انمیوٹ کیجئے. یہاں پر ایس جس کا نام لکھا ہوا ہے، ہم نے مائکس پرمیشن دی ہے، آپ لوگ انمیوٹ کیجئے. روبینہ قادری، روبی اسیر، رخسانہ مہربان، آپ میں سے کوئی. سسٹر نازیہ علی آپ پڑھیے. ثم پھر اگر عفو عنا ہم نے معاف کر دیا انکم تاکہ تم من سے بعدی اس کے بعد سے ذالکا جو لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو. اس کے بعد سے، ذالکا مطلب اس کے، مطلب اس واقعے کے اس بعد. کے بعد سے جی. نیکسٹ سسٹر ایس قاضی آپ پڑھیں گے. سبیحہ، سسٹر سبیحہ، سسٹر صفیہ سعید. مائک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ جی. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر بخش دیا ہم نے تم سے اس کے بعد سے تاکہ تم سب شکر ادا کرو، شکر گزار بنو. جی. سسٹر صفیہ سعید آپ پڑھیے. صحیح بولی میں؟ جی جی ماشاء اللہ، اللہم زد فضل. ادا کرنے. ثم پھر عفونا ہم نے درگزر کر دیا عنہم تاکہ تم سے بعد ذالک بعد سے جو لعلکم تاکہ تم سب تشکرون شکر گزار ہو جاؤ. جی. یعنی ہم نے تم سے درگزر کر دیا تاکہ تم سب شکر گزار ہو. چلو ماشاء اللہ، اللہم زد فضل. چلو ہم ہاں نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اینڈ از یاد کرو جب یا جب، اور جب اینڈ وین از جب. وین آتینا، آتی حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور نا مطلب نا مطلب ہم نے عطا کیا، دیا وی گیو ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ الکتاب، کتاب، دا بک. کون سی بک دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو؟ تورات. تو یہ دا بک اسی لیے آیا، خاص کتاب کون سی ہے؟ تورات. جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور اینڈ الفرقان، دا فرقان، قاف اس کے روٹ لیٹر ہے، فرق کرنے والا. فرقان مطلب دا کرائٹیرین. فرقان کا ترجمہ فرقان ہی کیجئے. فرقان کا یہاں پر ترجمہ کتاب جو ہے تورات، وہ بھی حق اور باطل یعنی سچ اور جھوٹ کے بیچ میں فرق کرتی ہے. اور جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے وہ بھی سچ اور جھوٹ کے بیچ میں کیا کر رہے تھے؟ فرق کرتے ہیں. تو کچھ اسکالرز نے اس کا ترجمہ معجزے بھی کیا ہے. معجزات یعنی میریکلز. اور کہیں اس کا ترجمہ فرقان ہی آئے گا. تو آپ فرقان ہی رکھیں. ابھی اس میں جو بھی چیز ہوگی، چاہے وہ کتاب ہو تورات، چاہے یہ معجزے ہو، ٹھیک ہے. ہر وہ چیز جو نبیوں کو دی جاتی ہے وہ فرقان ہی ہوتی ہے نا، معجزہ بھی اور کتاب بھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور جب عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی فرقان. لعل تاکہ، شاید کے، یا تاکہ، ٹھیک ہے. یہاں پر تاکہ کا ہی ترجمہ کریں. تاکہ تم سب، یو آل، تاکہ تم سب تہتدون، تم، اونا سب. روٹ لیٹر کیا ہے؟ ہا دال یا. دیکھیے یا دکھائی نہیں دے رہا، ہا دال دکھ رہا ہے، یا نہیں دکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ویک لیٹر ہے، حرف علت، تو یہاں سے غائب ہو گیا. ہدا یا ہدایت.
تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم سب ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہدایت پانے والے ہو جاؤ. یو وڈ بی گائیڈیڈ. اور یاد کرو جب عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان تاکہ تم سب ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہدایت پانے والے ہو جاؤ. چلیے نیکسٹ آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں. سسٹر سلمہ نذیر السلام آگے کے علیکم. لوگ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب اور الفرقان فرقان لعلکم تاکہ تم سب تہتدون ہدایت پا جاؤ. جی ٹھیک ہے الحمدللہ. سسٹر نیکسٹ ہم نے کس کا مائک انمیوٹ کیا تھا؟ یہ سیمسنگ SM والا جو ہے کون ہے؟ آپ مائک انمیوٹ کیجئے. سسٹر سسمیرا. سسٹر شبانہ خان. جی سسٹر شبانہ خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ and when آتَيْنَا we gave Musa al-Kitab the book wal-Furqana and the criterion لَعَلَّكُمْ perhaps you تَهْتَدُونَ would be guided. سسٹر شبانہ خان. ہاں میں بول ہاں سوری سسٹر شبنم راہی. مائک انمیوٹ کیجئے. وَإِذْ اور جب آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب والفرقان اور فرقان لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ. چلو اللہ مجھے فضل. نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 54. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جب اور یاد کرو جب قولا کہا said قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لی قومی اور ہی 3 ورڈ ہیں. لیے سے قوم لی قوم یعنی قوم نیشن پیپل. قاف واو میم اس کے روٹ لیٹر ہیں. قاف واو میم قوم کس کی قوم؟ ہی اس کی یعنی موسیٰ علیہ السلام یعنی اپنی قوم سے. ہز نیشن اپنی قوم سے. اس کی اپنی. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کہا یعنی اپنی قوم سے کہا. یا قومی یا مطلب اے او. یا ہم نے پڑھا نا یا ایھا الناس یا آ جائے گا تو یا کا ترجمہ ہوگا اے قومی. قوم مطلب قوم. او پیپل. اور میم کے نیچے زیر آ رہا ہے یہاں پر. یہ ایکچولی میں یہ تھا قومی مائی نیشن. او میری قوم اے میری قوم کے لوگوں. انکم انا بے شک انڈیڈ تم نے بے شک تم نے ظلم زوئیں لام میم ظلم کیا. کس نے ظلم کیا؟ تم نے ظلم کیا. یو رانگ.
ٹھیک ہے. یو oppressed یو wrong. کیسے ظلم کیا, کس پر ظلم کیا؟ انفسکم. انفس نفس, نفس کی جمع ہے انفس. نفس سنگولر ہے, واحد ہے, اور اس کا پلورل یعنی جمع کیا ہے؟ انفس. نفس جان, نون فا سین روٹ لیٹر ہیں اس کے. نفس کا پلورل ہے انفس, یعنی آئے گا جانوں پر. جانو, سیلفس یا سولس. کس کی جانوں پر؟ کم, تمہاری جانوں پر, یعنی اپنی جانوں پر. تم نے اپنی جانوں پر, تمہاری خود کی جانوں پر کیا کیا؟ ظلم کیا. بے شک تم نے ظلم کیا, تم نے تمہاری جانوں پر, اپنی خود کی جانوں پر. باتخاذکم العجلہ, بھی بائے یا ذریعے. کس ذریعے سے؟ اتخاذ, حمزہ خا زال, اخذ کر کے, بنا کے, بنا کے, بنا بنا کے, کم تم نے, بے شک تم نے ظلم کیا, تم نے اپنی جانوں پر, خود کی جانوں پر. تم نے بنا کر, بی کا ترجمہ کر بھی کر سکتے ہیں, ذریعے. کیا؟ العجلہ, عین جیم لام, اس کے روٹ لیٹر آ گئے. اجلہ ہم نے کہا جب بھی اجلہ آئے گا تو آپ نے کیا ترجمہ کرنا ہے؟ صرف بچڑا نہیں کرنا ہے, بلکہ کیا کرنا ہے؟ بچڑے کو معبود. بچڑے کو معبود بنا کر, یعنی اس کو تم نے کیا بنا لیا؟ اپنا خدا بنا لیا, اس کے پرستش کرنی شروع کر دی. تو تم نے یہ بہت بڑا ظلم کیا اپنی خود کی جانوں پر, کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے 40 راتیں پوری کر کے آئے ہیں, تورات لے کر آئے ہیں, اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ اور ہی پروگرام چل رہا ہے. یہاں تو لوگ جو تورات کا انتظار کرنا چاہیے تھا, ان کو تو اس بات کے منتظر رہنا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جلدی سے آئے اور ہمیں کیا کرے؟ ہمیں کتاب دیں, ہمیں فرقان عطا کرے, ہمیں وہ کتاب ہدایت دیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں, درست کر سکیں. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کو بھی چھوڑ کر اس کا دوسرا معبود بنا لیا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا اپنی جانوں پر, کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. العیزہ, بچڑے کو معبود. فتوبو, اب اللہ کے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا ظلم کیا ہے اس کی معافی تو ایسے نہیں ہوگی, تو اس کے لیے تم کو توبہ کرنی پڑے گی. فتوبو, تو, دین پس, پھر کیا کرو؟ توبو, تا تم, واو نہیں سوری, یہ تا جو ہے روٹ لیٹر کا تا ہے, تا واو با, توب, اور واو الف مطلب تم سب. تم سب تا واو با, توبہ کرو, تم سب توبہ کرو. یو آل ریپینٹ, تم سب توبہ کرو. الا, طرف یا سے, کس سے توبہ کرو؟ باری, باری اللہ کا نام ہے نا, باری. باری آپ نے نام سنا ہوگا نا, عبد الباری, باری کا بندہ. تو باری, با را حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں. باری کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا. تمہارے, کم یعنی تمہارے, تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف تم کیا کرو؟ تم سب تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو. یعنی موسیٰ علیہ السلام دیکھیں یہاں پر یہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے رب کی طرف توبہ کرو, تو رب تو وہ اس کو ہی بنا کے بیٹھ گئے ہیں. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا یاد دلایا کہ تم اپنے باری سے توبہ کرو. باری مطلب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ذرا غور کرو کہ کیا تمہیں اس بچڑے نے پیدا کیا جو تم نے اس کی پرستش شروع کر دی, اس کے پوجنا اور اس کی عبادت شروع کر دی؟ ذرا غور کرو کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے, اس سے توبہ کرو.
کہ تم نے اس کا حق چھین کے اس کو دے دیا. تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو. فَاقْتُلُوا، لیکن صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا. کیا ہے کہ تم کو معافی کے ساتھ ساتھ تلافی بھی کرنی پڑے گی. معافی تو اللہ دے دے گا، لیکن توبہ جب کرو گے تو اللہ معافی دے گا، لیکن اس کی تلافی کس طرح ہوگی؟ جو اتنا بڑا تم نے گناہ کیا ہے اس کی تلافی یہ ہوگی کہ تم کو قتل کیا جائے گا. 12 قبیلے تھے نا یہ لوگ، 12 قبیلے تھے. تو یہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں میں جس نے بچڑے کی پوجا کی ہے، ہر قبیلہ اپنے ان لوگوں کو نکالے جو بچڑے کی پوجا کر رہا تھا اور اس کا قتل کیا جائے. ٹھیک ہے، ہر قبیلہ اپنے قبیلے والوں کا قتل کرے، ورنہ کیا ہوگا؟ دوسرا قبیلہ کسی اور کے قبیلے کو مارے گا تو قبائلی عصبیت جو ہے بھڑک اٹھے گی اور آپس میں خونریزی ہو جائے گی کہ بھائی تم نے ہمارے والے پر کیسے ہاتھ اٹھا دیا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر پہلے ٹرائبل سسٹم ہوتا تھا، قبیلے والا سسٹم ہوتا تھا. تو سب کو کہا گیا کہ سب اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو نکالو جس نے بچڑے کی پوجا کی ہے، اور سب اپنے قبیلے والے کے ان شخص کو قتل کریں گے، تبھی اس کی تلافی ہوگی. ورنہ اتنا جو بڑا گناہ کیا شرک، اس کی معافی نہیں ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ نجات ہو ہی گئی کہ جیسے ہی قتل ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں معاف کیے ہوئے جائیں گے. اگر اللہ وہ بھی نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ پھر یہ کچھ نہ کچھ کر بیٹھتے، توبہ خالی ایسے ہی قبول کر لیتا تو اس سے کیا ہوتا کہ شرک یوں ہی معاف ہو جاتا ہے. اللہ یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ شرک کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اللہ کی غیرت کو تم للکار رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہراتے ہو، کسی اور کو مددگار ٹھہرا دیتے ہو. تو اللہ نے یہاں پر ان کے ذریعے بتا دیا کہ شرک چھوٹی بات نہیں ہے، کہ تم اپنی جان دو گے تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں اس کی معافی ملے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں پھر دین اقتلو، پہلے تو توبہ کرو. سب سے پہلے تو تم کو توبہ کرنی پڑے گی کہ ہم سے گناہ ہوا. پھر واولف، تم سب قتلا، قتل کرو. لٹرلی قتل کرنے کا ہی حکم دیا گیا کہ بھائی تم کو سچ میں اس کو ایک کو جس نے کیا کیا تھا، بس بچڑے کو معبود بنایا، اس کو تم کو قتل کرنا پڑے گا. تم سب قتل کرو. انفسکم، انفس نفسو، جانو، نون فاسی نفس کی جمع ہے انفس. جانوں کو، کس کی جانوں کو؟ تمہاری جانوں کو، یعنی اپنی جانوں کو، اپنے والوں کو. اپنی جانوں کو مطلب تمہاری نفسوں کو، یعنی تم اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو جن لوگوں نے پوجا کی ہے. تو 70,000 لوگ قتل ہوئے اس دن. 70,000، 6 لاکھ لوگوں میں سے 70,000 لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، اور اللہ نے کہا کہ سب کو قتل کیا جائے گا جس نے بھی شرک کیا. ذالکم، یہ ذالکا اور ذالکم ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، ذالکا یا ذالکم، دیٹ وہ خیر، خیر ہے، بہتر ہے، بہتر ہے، بیٹر ہے. کیا بہتر ہے، کیا خیر ہے؟ لکم، لکم، تمہارے لیے. یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عندہ، نزدیک، نزدیک، پاس، ود، کس کے نزدیک، کس کے پاس؟ باری، باری، بارا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے. باری مطلب پیدا کرنے والے. کم، تمہارے، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی زیادہ بہتر ہے کہ تم سب قتل کرو جن لوگوں نے کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے. فتاب علیکم، پھر دین، تابا علا، ہم نے کہا تھا تابا علا اور تابا الا کو یاد رکھیے. تابا علا مطلب اللہ نے توبہ قبول کی، اور تابا الا آ جائے گا تو پروردگار ترجمہ جو ہوتا ہے رب کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باری ترجمہ ہوتا ہے پیدا کرنے والا، کریٹر. ٹھیک ہے، پروردگار جو ترجمہ ہے وہ کس کا ہے؟ رب کا. تمام جہانوں کا پروردگار ہے رب العالمین. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کہا تھا؟ ہاں، تابا علا، یہ آیا تابا علا اور تابا الا.
تو رب رب جب توبہ کرے تو تابع علا قبول کرے بندے کی، اور تابع الا مطلب بندے نے توبہ کی، تو الا آئے گا تو بندے نے توبہ کی، تابع علا آئے گا تو رب نے توبہ قبول کی، یعنی رب نے معاف کیا۔ پھر تابع علا توبہ قبول کی، اس نے توبہ قبول کی، علیکم علا پر یا سے، کس سے؟ تم سے، تم سے توبہ قبول کی، یا ہم یوں ترجمہ کر سکتے ہیں پھر تم پر مہربان ہوا، تم پر مہربان ہوا، علیکم یعنی تم پر مہربان ہوا، کون؟ اللہ تم پر مہربان ہوا، یا ہم ترجمہ کریں گے پھر اس نے توبہ قبول کی تم سے، تم سے توبہ قبول کی، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے توبہ قبول کی تم سے، یا مہربان ہوا تم پر، پھر مہربان ہوا تم پر، پھر اس نے توبہ قبول کی تم سے، انہو بے شک وہ، بے شک وہ، ہوا وہی، دو بار وہ نہیں کہیں گے، تو ایک کو وہ کہہ دیں گے، ایک کو وہی، بے شک وہ وہی کیا ہے؟ التواب، خوب توبہ قبول کرنے والا، بڑا توبہ قبول کرنے والا، اور کیا ہے؟ الرحیم، بڑا رحم فرمانے والا۔ بڑا رحم فرمانے والا، ٹھیک ہے، اللہ خوب مہربانی کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لیے قوم ہی اس کی قوم کے لیے اپنی قوم سے، یا اے قوم یہ زیر میری، اے میری قوم، انا بے شک تم نے ظلم کیا تم نے انفسا نفسوں پر، تمہاری نفسوں پر، اپنی جانوں پر، بھی اتخاذکم بھی سے، اتخاذ بنا کر، اخذ کر کے، تم نے اخذ کر کے، تم نے بنا کے، العجلا بچڑے کو معبود، پھر تم سب توبہ کرو الا طرف، باری پیدا کرنے والے، تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف، الا حرف جر اس آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھ رہے ہیں، پھر تم سب اقتلوا قتل کرو، انفسا نفسکم تمہاری نفسوں کو، اپنے والوں کو، اپنے آپ کو، ذالکم یہ، خیرن بہتر ہے، لالیکم تمہارے لیے، عندہ نزدیک یا پاس، باری پیدا کرنے والے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، یہ بہتر ہے کہ تم سب قتل کرو ایک دوسرے کو۔ پھر تابہ مہربان ہوا، علا پر تم پر، پھر توبہ قبول کی تم سے، انا بے شک وہ ہوا وہی، التواب خوب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، تم نے اخذ کر کے بچڑے کو معبود، تم نے بنا کر بچڑے کو معبود، پھر تم سب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، پھر تم سب قتل کرو اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، پھر توبہ قبول کی تم سے، مہربان ہوا تم پر، بے شک وہ وہی خوب توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ کہاں تک ہو گیا تھا ہمارا؟ سسٹر شہناز حسین انمیوٹ کیجئے۔ سسٹر شہناز حسین، سسٹر شیلا خان، سسٹر شیلا خان، سسٹر شیخ محمدی، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر شیلا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ نے لے لیے قوم ہی اپنی قوم سے یا قوم یا اے قوم یعنی قوم انا بے شک کم تمہیں یعنی انا کم بے شک تم نے ظلم ظلم کیا تم نے انفسکم نفس یعنی اپنی یعنی انفسا یعنی اپنی کم یعنی اپنی جانوں کو باتخاذ یعنی کر کے باتخاذ کم الاجلا یعنی کر کے بچڑا بنا کے اجلا بچڑے کو معبود بنا معبود بنا کے ہاں فتوبو تو توبہ کرو الا طرف بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فقتلو فاتو اقتلو یعنی قتل کرو انفسکم یعنی اپنی جانوں کو یعنی اپنے والوں کو اپنے لوگوں کو اپنے قبیلے کے لوگوں کو ذالکم یعنی اس لیے خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے اندہ یعنی پاس باریکم یعنی تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف یعنی یہ بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف نزدیک فاتو تابا وہ مہربان ہوا یا اس نے توبہ کی علیکم تمہاری طرف توبہ بے قبول کی تم جی توبہ قبول کی تم سے ہاں علیکم تم سے ہاں تو توبہ قبول کی تم سے بے شک وہ ہوا وہی التواب یعنی شدت آئے گی یہاں پہ تواب یعنی خوب معاف کرنے والا ہے الرحیم توبہ قبول کرنے والا ہے خوب الرحیم اور بہت مہربان رحم کرنے والا ہے جی ماشاءاللہ شیخ محمد آپ پڑھیں السلام علیکم وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم انکم بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر باتخاذکم تم نے بنا کر العجل بچڑے کو معبود فتوبو تم سب توبہ کرو الا طرف بارکم تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف فقتلو پھر قتل کرو انفسکم جانوں کو ذالکم یہ خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے اندہ پاس نزدیک بارکم تمہارے پیدا کرنے والے فتابہ پھر توبہ قبول کی علیکم اللہ تم سے انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب خوب توبہ قبول کرنے والا الرحیم بڑا رحم کرنے والا سسٹر شہناز آپ پڑھیں جی ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِ یا قوم اپنی قوم سے اے قوم کے لوگوں انکم بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر باتخاذکم تم نے بنا کر ہے نا معبود الجلی العجلہ مطلب بچڑے کو معبود علی بچڑے کو معبود فتوبو تم توبہ کرو الا طرف سے بارکم اللہ سے اور فقتلو تم پیدا قتل کرنے کرو والے جی پیدا کرنے والے کی طرح ہاں پیدا کرنے والے اور فقتلو تم قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو ذالکم خیرن یہ بہتر ہے تمہارے لیے لکم اندہ یعنی نزدیک بارکم تمہارے پیدا کرنے والے فتابہ اس نے توبہ قبول کی تم سے علیکم یعنی تم سے انہو بے شک ہوا وہی التواب خوب توبہ قبول کرنے والا الرحیم بڑا رحم کرنے والا ہے چلو ٹھیک ہے الحمدللہ یہ ہماری آیہ نمبر 54 تک مکمل ہوئی بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.